السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آج کل کا ٹائم چل رہا ہے اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, اس میں ایک بندے کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کن عوامل کے اوپر اور کس دائرے میں رہ کے اس کو کام کرنا چاہیے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیا باقی بہت ساری چیزیں, اس میں کس طرح سے ایک عام انسان کو جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تلاش کریں؟ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے سوال کیا گیا تھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے. اب تقوی کے بارے میں ہر جگہ جہاں پر بھی کوئی بات ہو تو یہی ہوتا ہے, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. بلکہ یہاں تک ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے, واتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. ٹھیک, تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تقویٰ بالکل ایسے ہے کہ تم نے ایک ریشمی قمیض پہنی ہوئی ہے اور تم ایک ایسے جگہ سے گزر رہے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہیں, اور تم کیسے اس کو بچا بچا کے اس کو لباس کو لے کے نکلتے ہو. یہ تک اب ذرا اس کو لارج کر لیں, باقی سارے آپ کے بس میں جتنا ہوتا ہے اتنا ہی آپ کرتے ہیں. اس لیے میں قرآن کی آیت پڑھی کہ تقویٰ اختیار کو جتنی تمہاری استطاعت ہے. میں کہوں کہ میں اس وقت اٹھ کے دنیا کا نظام جو ہے میں اکیلا اٹھ کے تبدیل کرنے چلا ہوں اور میں یہ سعودی نظام کی ایسی تیسی کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, یہ کر دوں گا. ایک تو یہ راستہ ہے کہ نکلنا چاہیے, اور اگر آپ اس راستے پہ نہیں چل رہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو زندگی میں جہاد کی خواہش کیے بغیر مرا وہ کفر پر مرا. خواہش کیے بغیر, اور جہاد میں قتال بھی شامل ہے, یعنی قتال اس کے ایک وہ ہے. ہم اگر ہم اس میں ڈیفینیشن کر کے ہم بنیادی طور پر نیت ہماری یہ نہیں ہوتی کہ ہم قتال کو نکال کے ڈیفینیشن کرنا ہے. اصل میں دیکھو نا, اس کا ترجمہ دیکھیں, پڑھیں ذرا عربی کی لغت, کیونکہ ہم نے تو قرآن لغت سے سیکھنا شروع کیا ہوا نا. جو اس میں تو لغت تو ہم سے جو 14 سال کی ٹریڈیشن جو ہے وہ جو تواتر ہے اس کو پیچھے رکھ دیا. وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اتنے غزوات ہیں ان کو بھی پیچھے. تو بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نیت خالص. مثلا اکثر اوقات میں سود کی بھی بات کر لیتا ہوں, سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے نا, جہاد کہیں اور یہ بعد میں باتیں ہیں. ایک اللہ اس کا رسول تلوار لے کے کھڑا ہے آپ کو مقابلے میں, اگلا کام تو بعد میں کریں گے نا, پہلے وہ تلوار سے تو بچو. زنا کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی, چوری کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی, جادو کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی, کسی اور کام کے لیے تلوار کس کے لیے اٹھائی, سود پہ کھلائی. اب اس سے تو ایک منٹ بچو نا. اب نے بچنے کا راستہ کیا اختیار کیا ہے, اور یہ ہماری بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور اس کے اوپر میں نے تمام علماء کرام سے بھی, بڑے بڑے ہمارے سر کے تاج ہیں, بزرگ ہیں, ان سے میں نے کہا کہ بنیادی طور پر آپ نے اس کی ایک ڈھال بنا لی ہے کہ خنزیر کے اوپر ہم نے بکرے کی کھال پہنا دی ہے. دیکھیں آپ اگر بینک میں سود رکھتے ہیں, عام بینک میں اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, تو اس کا ہو سکتا ہے آپ پہ اتنا عذاب نہ ہو. مجھے ایک صاحب نے بڑا مزیدار سوال کیا, اور ہمارے دیکھیں ایمان کی حالت کیا ہے. کہتے ہیں صاحب دیکھیں نا جی, میں آپ کہتے ہیں میں کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنا بینک رکھوں تو پیسے تو بینک کھا جائے گا منافع. میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ, تم جب گھر میں سے کوڑے کرکٹ صاف کرتے ہو تو کبھی سوچا ہے کون لے کے جائے گا؟ ایک منٹ کے بھی خیال ہے کہ یہ ذمہ داری اس کو کہاں جا کے پھینکے گی؟ یہ میونسپل کمیٹی والے کون سے ڈمپ میں؟ سود کا تم سمجھتے ہو کہ گندا ہے, پھر بھی کہتے ہو بینک لے جائے گا, اور تمہارا دل جو ہے دھڑکڑا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بے شک اس میں تو کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کی استطاعت کا لیول یہ تھا. اگر علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں, دیکھیں جاپان میں تازہ ترین صورتحال یہ ہوئی ہے کہ وہاں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ شروع ہوا ہے. آپ اگر بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو آپ سے کرایہ لیتے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ اس میں کہ جاپان از دا نیشن وچ کیری مور منی دین اینی نیشن ان دا ورلڈ. اتنے بنڈل جیب میں ڈال کے پھر رہتے, کون جا کے کرایہ دے. تو بنیادی طور پر ہم ایک تو دوسرے جو آپ کا باقی سسٹم ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. اس سارے سودی جس کو اسلامی بینکاری نہیں کہتے, غیر سودی بینکاری, یہ وہ ہیلے ہیں کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے, ہیلا سازی. مطلب میں اوریا مقبول جان وابڈا کا چیئرمین ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ ایک کوئی ڈیم بناؤں, تو اس کو کہتے ہیں ایک اسپیشل پرپز وہیکل, کہتے ہیں اسپیشل پرپز وہیکل. ایک کمپنی بناتے ہیں, کمپنی فار دی اسٹیبلشمنٹ آف
امیر بادشاہ ڈیم، اس کمپنی میں 5 ڈائریکٹر میرے ہیں اور 4 ڈائریکٹر جو ہیں وہ دوسروں کے، میرا 50% 1% شیئر ہے اور باقیوں کا جو 49% شیئر۔ اب پھر میں اس کی ویلیویشن کراتا ہوں کہ یہ ڈیم کتنے میں بنے گا، وہ کہتا ہے جی یہ ڈیم جو ہے $3 ارب میں بنے گا۔ پھر میں نے اس $3 ارب کی انویسٹمنٹ کے لیے ایک میزان بینک بنایا ہوا ہے۔ وہ میزان بینک جو ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم آپ کو بانڈ جاری کرتے ہیں، سکوک، میں آپ سب لوگ مل کے $10 ارب جو ہیں وہ دے دیتے ہیں کس کو؟ کمپنی کو، کمپنی فار دی اسٹیبلشمنٹ آف دی امیر بادشاہ ڈیم۔ اب وہ آپ کا وہاں پر پیسہ لگ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب ڈیم تو کمپنی نے نہیں استعمال کرنا، ڈیم کرنا ہے میں نے استعمال۔ اب ملکیت کس کی ہے؟ کمپنی کی۔ میں وہ ڈیم استعمال کرتا ہوں، میں اس کا کرایہ دیتا ہوں جو بنیادی طور پہ سود ہے، اور وہ ان بینک لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں نا، مجھے تو پتا ہے۔ اور صبح سویرے میزان بینک کا مینیجر کھڑا ہوتا ہے اور سب سے پہلے موبائل میں دیکھتا ہے کہ قائبر کا کیا ریٹ ہے اور لائبر کا کیا ریٹ ہے، کہ لندن ایکسچینج کے اندر پاکستان کے دولت کی ریٹ کیا۔ میں نے ایک بزرگ بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے سارا بینکنگ سسٹم انوالو کیا ہوا، تو ان سے میں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ نے مکان کرائے پہ دیا ہے، کیا صبح سویرے اٹھ کے، بڑا گھر ہے چھوڑیں، پلازا ہے جس میں 200 دکان، صبح آپ قائبر کا ریٹ لے کے کہتے ہو آج کا کرایہ اتنا ہوگا، کل کا کرایہ اتنا ہوگا۔ تو بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ میں نے کو بتایا اس کانٹے سے بچنے کا، کہ بہتر ہے کوشش کریں کہ آپ مجھے کہتے ہیں جی کیسے اس کو ہوگا کیا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 2,90,00,000 لوگ ہیں جو پاکستان میں بینک کے اکاؤنٹ ہیں جن کے پاس 2 کروڑ کھاتہ دار ہیں، 1 کے 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ۔ 22 کروڑ میں فیملیز والی نکال کے، چلو چھوڑے بچے نکال کے، اس کے باوجود بھی 10 کروڑ تو بن جاتا ہے کہ جن کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ تو 2 کروڑ میں سے 20 کروڑ تو بینک جاتے ہی نہیں ہیں، ان میں سے 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے دھکے دے کے بینک بھیجا ہوا ہے۔ تمہاری تنخواہ نہیں ملے گی جب تک اکاؤنٹ نہیں کھولو گے، تمہیں اور بہت سے کام نہیں کرو، تمہارے ٹھیکے میں ہم جمع کر، دیکھو میری بات سنو، وہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی بینک اکاؤنٹ سے چیک میں ہم پیمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، اوپر سے نیب آ جائے گا۔ ہم نے تو پورا سسٹم بنایا نا اس کو، تو یہ ہم نے، اب یہ لوگ وہ جو باقی 20 کروڑ گزارا کر رہے ہیں نا اس بینک میں جائے بغیر، میرے پاس فیکٹری ہے فار ایگزامپل، اور میں کہتا ہوں کہ میں جناب سود کے خلاف ہوں، اور میں قرآن کی آیت بھی پڑھتا ہوں، حرب من اللہ و رسول بھی پڑھتا ہوں، آیت کو پڑھے ہوئے جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں۔ میرے پاس 150 ملازم ہیں، اگر میں 4 بندوں کا ایک چھوٹا سا بینک بنا دوں اور ان کو تنخواہ دوں کہ یہاں لوگ چیک لے کے آئیں، چیک لے جیا کریں، یہاں تنخواہ آئے تنخواہ لے کے آئیں، اور اس میں سود نہ ہو، تو میں کم از کم 150 لوگوں کو سود سے نجات دلا دیا، کیونکہ ان کا IMF ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ورلڈ بینک ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ستارہ ٹیکسٹائل مل کے 4,000 5,000 لوگوں کی ذمہ داری اس کے مالک کی ہے۔ اگر وہ وہاں حبیب بینک کھولتا ہے، اگر وہ وہاں یونائٹڈ بینک کھولتا ہے، اگر وہاں کرتا ہے اور مزدوروں کی تنخواہ اس بینک کے تھرو دیتا ہے، اور خود 5 بندوں کو ملازم رکھ کے ایک بینک نہیں بناتا جس کے اندر صرف یہ کام ہو اور تنخواہ لوگ دیں، ایڈمنسٹریٹو چارجز اس کے ذمہ ہو، تو وہ اس کو نجات دے دیتا ہے، خود کو بھی بچاتا ہے اور سارے اپنے زیر سایہ لوگوں کو بچاتے۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم بچنا، ایک سب سے بڑی، اس کے بعد پھر باقی چیزیں اور آہستہ آہستہ چیزیں آپ کی انڈیویجول لیول پہ بچنے کی ہیں۔ آپ کو زنا سے بچنے کی 1000 راستے ہیں جو کہ آپ کو خود آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان وہ واحد بدقسمت ملک ہے کہ جہاں میڈیا سب سے زیادہ کام کرتا ہے۔ کسی ملک میں میں نے اتنا گندا میڈیا نہیں دیکھا۔ یورپ میں، فرانس میں، جرمنی میں، انگلینڈ میں آپ چلے جائیں، آپ کو ایک آپشن دی جاتی ہے کہ آپ کون سا چینل آپ لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ BBC لینا چاہتے ہیں تو آپ باقی چینل میوٹ کر کے یا ڈیلیٹ کر کے صرف BBC یا CNN یا لگا دیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ اس
بی بی سی کے اس چینل کے اندر اچانک روک کے ایک خبر آ جائے گی کہ ملائکہ اروڑا جو ہے وہ اس کا آئٹم ڈانس یہ ہے اور یہ ڈانس ہے. یہ پاکستان میں ہوتا ہے صرف اچانک آ جائے گا جی اس کی آپ اندازہ کریں کہ لیڈی ڈیانا کی ننگی بیچ کی تصویریں تھیں, پاپا راضی کا مشہور واقعہ ہوا, بی بی سی میں اسے دکھا نہیں سکے, وہ تو اس کو بلر کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپٹ میں اس لیے کیا ہوا ہے کہ ان کی یہ اخلاقیات کی پابندیاں ہیں. لیکن میرے تو کیسے آپ روک سکتے ہیں, کتنا روک سکتے ہیں, کہاں تک روک سکتے ہیں, یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ تعلیم کے معاملے کے اندر بھی باقی چیزوں بھی کس طرح کی صورتحال ہے. جس بندے نے ایک اسکول کھولا ہے, کالج کھولا ہے, ہمارے ہاں میں اپنا اکثر لوگوں سے, کوئی ایسا بڑا ادارہ نہیں ہے کالج کو اسکول کا کھولنے کا جس کے پاس میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کے نہیں گیا ہوں کہ آپ اتنے سارے, کم از کم آپ سوچیں کہ 1 لاکھ کے قریب وہ اسکول ہیں جو اسلامی اسکول کا دعویٰ کرتے ہیں. فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ بنیادی طور پر ان کا مقصد اور بیکن ہاؤس کا مقصد اور سب کچھ ایک ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ علم ہم ان کو دیں گے وچ از مارکیٹیبل, وہ علم دیں گے. اس لیے ہو کیا رہا ہے کہ آپ ایک بچے کو وہ سائنس پڑھاتے ہیں جو کمپلیٹلی سیکولر بنیادوں کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے, ساتھ آپ قرآن بھی پڑھا رہے ہیں. وہ کہتا ہے دس از سائنٹیفک ٹروتھ, اور سائنٹیفک ٹروتھ کے پیچھے میرے پاس 20 گھنٹے میرا علم ہے, میں پڑھتا ہوں. اور سائنٹیفک ٹروتھ کی حالت یہ ہے کہ 200 سال تک سائنٹیفک ٹروتھ رہتا ہے. یہ 200 سال بعد سائنٹیفک ٹروتھ تبدیل ہو جاتا ہے. 200 سال تک آپ پڑھاتے رہے کہ ایتھر از اے سبسٹینس ان بٹوین سن اینڈ ارتھ, اور ہم نے لائٹ کی سپیڈ ثابت کی, ہم نے ہیٹ کی انٹینسٹی ثابت کی, یہ کیا. ایک اچانک ایک بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے دماغ خراب ہے تمہارا, ایتھر ڈزنٹ ایگزسٹ, اس کا نام آئنسٹائن ہے اور تم یہ پڑھاتے آئے ہو. ایک بندہ کہتا ہے کہ میٹر از کمپوزڈ, ڈالٹن کہتا ہے میٹر از کمپوزڈ آف انڈیویزبل پارٹیکل کالڈ ایٹم. اچانک آئنسٹائن کہتا ہے کہ نہیں, E is equal to MC square of R. اس کو پتا ہے کہ سائنس ہر چوتھے دن بدل جاتے ہیں, پھر بھی اس کو الٹیمیٹ ٹروتھ کہتا ہے. آپ قرآن اس کو سچائی کیسے بتائیں گے؟ یہ قرآن کی سچائی ہے. جو غلطی سر سید نے کی تھی کہ اس نے سائنس کی کسوٹی میں قرآن کو ناپنا شروع کیا تھا, قرآن کی کسوٹی پہ سائنس کو نہیں ناپا تھا, ختم ہو گیا. آج سر سید ہوتا اس کی ساری تفسیر ناکارہ ہو جاتی. اس نے کہا کہ یہ جو جب اس نے فورسز آف نیچر بتایا کہ یہ جو فرشتے بنائے طور پر یہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے یہ فرشتہ ہے فلاں, اور اسی کی بنیاد کے اوپر اس نے فرشتوں کا بھی انکار کیا, پھر کہا جبریل کا بھی انکار کیا, پھر معراج کا بھی انکار کرنا پڑا. آج اگر اس کو آتا تو آج اس کو اگر آئنسٹائن پیدا ہو گیا ہوا تھا اس کے زمانے میں, اور وہ بتاتا کہ اگر ایک باڈی کو 1,40,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے گھمایا جائے تو وہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہو جاتی ہے, اس پہ اثر نہیں ہوتا, تو کہتا ہے یہ معراج تو یہی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ علم کو نہ ہم نے اس حساب سے تخلیق کیا, نہ ہم نے علم کی بنیاد اس طرح رکھی, نہ ہمارا ہائپوتھسس علم کا ویسا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں اسکول کے انچارج ہیں, میں نے ان کا 1 منٹ بات سنو. آغا خان کے 400 اسکول ہیں پاکستان کے اندر. آغا خان کا سیپریٹ بورڈ ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے دار ارقم کے کتنے ذرا گننا شروع ہو جائیں, ہمارے صفا کے کتنے ہمارا گننا شروع ہو جائیں, ہمارے باقیوں کے کتنے ہمارا گننا شروع ہو جائیں. مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے انہوں نے صفا یونیورسٹی بناتے ہوئے دکھایا. میں نے کہا چلیں دیکھ. میں نے کہا اس میں نظام تعلیم کون سا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو نظام تعلیم تو ہم وہی چل رہے ہیں, ساتھ ہم قرآن بھی پڑھانے دیتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں, قطعاً کوئی فائدہ نہیں. وہ اس کو ایک ایڈیشنل سبجیکٹ کے طور پہ لیتا ہے قرآن کو. اس کے نزدیک ایک اسلامیات ایک مضمون ہے, جیسے تاریخ ہے, جیسے جغرافیہ ہے, جیسے سب کچھ ہے. اس کو اس کمپریہنسو ٹوٹیلٹی میں نہیں لیتا. وہ ہم ایک بورڈ نہیں بنا سکے. اصل مسئلہ یہ انڈیویجل آپ بھی اگر سیلیبس نہیں ترتیب دے سکے. دیکھیں جو سائنس کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, فزکس پڑھانا مشکل کام نہیں ہے, نہ کوئی اس میں تبدیلی. پڑھاؤ فزکس. دنیا میں کوئی باپ پیدا ہوا ہے, کوئی بڑا سائنسدان پیدا ہوا ہے جو اللہ کے فزیکل لا کو تبدیل کر دے, جو کیمیکل پراپرٹیز کو تبدیل کر دے, جو بایولوجیکل ارینجمنٹس کو تبدیل کر نہیں ہے. فلسفی آف دا فزکس از امپورٹنٹ, کہ اس کائنات کی تخلیق کس نے کی اور اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. ریسرچ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, سٹیجز ہوتے ہیں.
نمبر ایک ہوتا ہے ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کہتے ہیں an assumption based on the reasoning, ایک ایسا مفروضہ جس کے پیچھے دلیل موجود ہو, اس دلیل کی بنیاد پہ کہتے ہیں. سیکنڈ ہوتا ہے ڈیٹا کلیکشن, پھر آپ ڈیٹا کلیکشن پہ چلتے ہیں. تھرڈ ہوتا ہے آپ آخر کے اس کے کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. جو قرآن کی ذکر کی آیت ہے ایگزیکٹلی یہی تین ترتیبیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. پہلے بات آئے گا کہ ہائپوتھیسس کی یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے. یعنی آپ ریزننگ کی بنیاد پہ نا, آپ ریزن کیا ہے کہ میں اس کائنات کی ایکسپلوریشن کرنے جا رہا ہوں. تو اس کے بعد سائنس کہتے ہیں ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن آپ کے پاس ہونے چاہیے. جو ریسرچ پڑھتے ہیں, جو سائنس کے لوگ ہیں, تو ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن کیا ہے انسان کے پاس؟ اس کی 5 سینسز, دیکھنا, سونگھنا, چھونا, سننا, یہی ہے نا. میں آپ کو ایک انستھیزیا کا انجیکشن لگاتا ہوں, ٹھڈے مارتا ہوا میں آپ کو گھنٹہ گھر چوک لے جاتا ہوں. 10 لاکھ لوگ وٹنس ہیں اور 10 لاکھ لوگوں کو اجازت نہیں بولنے کی. آپ کا جسم نیلو نیل ہو چکا ہوا ہے, لیکن آپ بتا نہیں سکتے واٹس دا ریزن آف ڈیتھ. اس لمیٹڈ ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن کے ساتھ کہتے ہیں وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلور دا یونیورس. یہ کون نہیں بتاتا اس کو, انسان کو, کہ تمہارے پاس تو ٹول ہی نہیں ہے. یہ جو بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ کی میں اسیسمنٹ کرنے چلا ہوں, تو بیٹھا ہوں اس کمرے کے اندر 100% اگر کائنات کے یونیورس کو لیا جائے تو 3% وہ یونیورس ہے جو کہ روشنی میں ہے, 97% یونیورس روشنی میں نہیں ہے. ان 3% کے بھی 0.0000001% پہ بھی ہم ہماری ایکسپلوریشن نہیں, ہم ہبل لگا کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ ان کو نہیں پڑھایا جاتا کہ تمہاری لمیٹیشنز کیا ہیں اس کائنات کو دیکھنے کی. بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تم کوئی بھی ملحد ہے, سچا ملحد اگر ہے, واقعی ملحد ہے جس نے تو اس سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی جان اللہ کو ثابت کرنا زیادہ آسان ہے یا اللہ کو نہ ثابت کرنا؟ تو کہے گا اللہ کو ثابت کرنا زیادہ آسان. لیکن آپ کے اس وجہ سے سب ذمہ دار ہیں اس میں. آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کے ملت کی جو ہے اپنا نان بلیورز کی ان کی ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان میں بنی ہوئی. ملت کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ وہ ایتھیسٹ ایسوسیشن آف پاکستان. کتنی ممبرشپ ہوگی اس کی؟ 23,10,000. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ سارے ذمہ دار ہیں کہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں اور دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے اسلامی نظام تعلیم. وہ لوگ پیش ہوں گے جن کی جیبیں بھرتی ہیں, جن کے 4 دن 5 دن ہر تیسرے دن جن کا نیا ایک انسٹیٹیوشن کھل جاتا ہے, جو فرنچائز دیتے ہیں لوگوں کو کہ جاؤ تم اسکول کھولو, میرے تم لائسنس ہے, یہ تم دار رقم کھولو, یہ فلاں کھول لو. یہ بچنے کا طریقہ ہے. کوئی پودا تو لگائے کھڑا ہو کے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچنے کے اتنے زیادہ راستے ہیں, گرفتار ہونے کے کم راستے ہیں, بچنے کے راستے بہت زیادہ ہیں. چھوٹے چھوٹے راستے ہماری ترجیحات. پہلے تو ترجیحات بنا لینا. آپ اٹھیں, آپ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سب سے کھڑے ہو کے پوچھوں میرے سمیت بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ یار اس کا رجحان انجینئرنگ کی طرف ہے, میں اسے انجینئر بنانا چاہتا ہوں. وہ کہے گا میڈیکل میں اچھا ہے, میڈیکل میں. وہ کہے گا یہ دین کی تعلیم ہے, میں اس کو چاہتا ہوں کہ عالم دین بن جائے, کو موت میں موجے مدرسہ. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو جنت الفردوس کا باسی بنانا چاہتا ہوں. کوئی ایک ہماری ترجیح نہیں ہے, ہماری اٹھان نہیں ہے. ہاں, یہ ترجیح ہی پہلے اسی ترجیح کو آپ بنائیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا کیا صورت ہے. دنیا جو ہے بنیادی طور پر ہم نے دنیا کو اس کے اوپر پریفر کیا ہوا ہے. جن لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں صحابہ کا, جن کا ہم نے خطبہ بھی دیتے ہیں, اور ان کی طرف سے کبھی ان کی زندگیاں دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. میں ایک واقعہ آپ کو ایک فیملی کے بتاتا ہوں, غریب فیملی بہت. 2 صحابی تھے, ایک تھے جابر بن عبداللہ اور ایک ان کے والد تھے عبداللہ بن حرام. 8 بہنیں تھیں جابر بن عبداللہ کی, اور جابر کی ماں بھی تھی اور جابر کی دادی بھی اس گھر میں رہتے تھے, عبداللہ بن حرام کی والدہ. تو جب کوئی مہم جانی ہوتی تھی تو دونوں باپ بیٹا قرہ نکالتے تھے, قرہ کہ اتنی عورتیں ہمارے گھر میں ہیں تو کوئی دکھنے کے تو ہم ایک جائے گا ہم میں سے. بدر میں جابر کا قرہ نکلا ہے تو جابر چلے گئے. احد میں عبداللہ بن حرام کا وہ نکلا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں تو ایک افواہ چلی تھی، سارے پڑھتے ہیں کہ وہ ان میں مسئلہ ہو گیا تھا، شہید ہو گئے ہیں، تو صحابہ بڑے پیدل ہو گئے تھے، تو ان میں سے کچھ تلوار لے کے اب زندہ کہہ رہے ہیں، تو عبداللہ بن حرام نے تلوار لی کہ اب تو کیا زندہ رہنا ہے، اور انہوں نے اپنا جو بازو کسی نے اتارا تھا تو کٹ گیا تھا تو لٹک رہا تھا، تو پاؤں کے نیچے بازو رکھ کے تو اس کو توڑا تھا اور تلوار چلائی تھی تو شہید ہو گئے تھے۔ بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، نسائی میں بھی حدیث ہے میرے خیال ہے، والدہ پہنچی ہیں رسول اللہ کے دربار میں، یہ سوال نہیں کیا کہ ہم 8 بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ زخمی ہو گئے تھے تو کیا میرا بیٹا آپ کو چھوڑ کے بھاگ تو نہیں گیا؟ کیا اس کی نالائکی کی وجہ سے آپ پہ زخم تو نہیں لگے؟ جواب سنیں یا نام اللہ، رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں عبداللہ بن حرام کی ماں اس کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ نے جب وہ جس دنیا سے گئے، اللہ نے بغیر کسی فرشتے سے، بغیر کسی واسطے کے براہ راست اس سے خطاب کیا اور اس سے کہا عبداللہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، کیا مانگیں گے آپ؟ 8 بچیاں چھوڑ کے آیا ہوں، کو ان کی بندوبست ہو جائے، مالک تو بڑا ہے، کوئی گھر مل جائے ان کو، کوئی کچھ مل جائے۔ کہا تیرے بیٹے نے جواب دیا اے مالک کے کائنات، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ دوبارہ واقعہ اور دوبارہ شہید ہوں اور میں اس لذت کو دیکھوں۔ یہ ترجیحات ہیں انڈیویجول لیول ہیں، مانی نہیں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، بس مشہور واقعہ، وہ باقات بھی ہے، جا کے کبھی مدینہ میں جن کو اللہ توفیق دے وہ دیکھ لے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ اپنا یہ باغ اللہ کے راستے پہ دے دو۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں، میرا باغ بڑا اچھا ہے، اس سے میری ایک اور صحابی تھے جن نام ابھی یاد آ جاتا۔ آپ نے جب دوسری دفعہ کہا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آفر صرف اس کے لیے یا باقی سب کے لیے کہ اگر تم یہ دو گے تو میں تمہیں جنت میں اس سے بہتر باغ کا وعدہ کرتا ہوں، ہاں میرا باغ اس سے بہتر ہے، میں وہ باغ اللہ کے نام پہ آپ کو دیتا ہوں۔ اور وہ بندہ وہاں بیٹھا نہیں، اس کے بعد وہ اٹھا ہے، باغ کے ارد گرد کچی گارے کی دیوار تھی، اس نے باہر کھڑے ہوئے بیوی کو آواز دی ہے کہ میں نے یہ طے کر دیا ہے، تم کچھ نہیں اٹھاؤ اور یہاں سے نکل آؤ۔ اور کیا ٹریننگ تھی اس گھر کی کہ ایک بچہ کھجور کھا رہا تھا، اس عورت نے وہ کھجور اس میں سے منہ سے نکالی کہ یہ بے کی کھجور ہے، یہ پوری کھان لے، اور پوچھا نہیں میری اولاد کا کیا کرنا ہے تم نے اور کس پہ چھوڑ کے آئے۔ یہ ترجیحات آسان کام نہیں ہے، آج کے دور میں بھی یہ ترجیحات لوگ کرنے والے ہیں، ان کی زندگیوں کا بھی آپ اسٹڈی کریں، آپ کو پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ ان کا باپ نہیں ہو، بیٹا نہیں ہو، کوئی ساتھ نہیں، تب بھی وہ اپنا اپنا کرتے ہیں۔ ہر بندے نے اکیلے قیامت کے نصاب دینا، لیکن کیا ہم چل رہے ہیں اس سارے معاملے کے؟ نہیں چل رہے، اجتماعی لیول پہ بھی نہیں چل رہے۔ اب میں ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں نا کہ جماعت نہیں بنتی، آپ انڈیویجول لیول پہ کام شروع کریں، اس سطح کا آپ کی جماعت بنے ہی بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سائیکالوجی کا طالب علم ہوں، میں کلینک کرتا رہا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں کلیکٹیو سائیکی، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کام کرنے لگتے ہیں، کلیکٹیو سائیکی آٹومیٹک بن جاتی ہے، وہ ید اللہ فوق الجماعت خود بخود آ جاتی ہے جب کہ کلیکٹیو۔ ہم بنیاد طور پہ انتظار، کوئی امام مہدی کا انتظار کر رہا ہے اور کوئی کہتا ہے کوئی جماعت بنائے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، عموماً ہم کہتے ہیں کہ لیڈر انقلاب لاتا ہے، بالکل غلط۔ انقلاب کی 6 تھیوریز ہیں انقلاب لانے کی، اب تک جو انقلاب ہیں، فرینچ ریولوشن شروع ہوئی ہیں، چلو اسی سے حساب سے ناپ لیتے ہیں۔ 6 تھیوریز یہ کہتے ہیں کہ لیڈر کا جو ہوتا ہے نا، is the product, leadership comes on the tides of the revolution. انقلاب کی لہریں اٹھتی ہیں تو پھر لیڈر پیدا ہوتا ہے۔ 5 سال اور خمینی میں کا ایران جو ہے وہاں لوگ نہ کھڑے ہوتے، خمینی کی قبر کو بھی کوئی نہ جانتا۔ عراق میں بیٹھا ہوا تھا جہاں اور آیت اللہ بیٹھے تھے، وہ بھی مر جاتا، خربت تک کس کو پتا تھا آیت اللہ چلا گیا۔ جب تک وہ
انقلاب میں اٹھے نہیں، سب کچھ ہوئے نہیں، کم از کم 9 مہینے تک خمینی کا نام نہیں جانتے تھے. شریعتی کی تقریریں اور اقبال کی وہ کیا جوانا میر اسد مردے کے زنجیر غلامہ بشکنت دیدام مرزوز نے دیوار زندان شما اے جوانان عجم جانے منو جانے شما، یہ نظمیں پڑھتے تھے. ازلزل ترسن دھما کوکن 6-7 مہینے کے بعد خمینی آیا ہے. اس کے اندر ٹائٹس آف دا ریولوشن انہوں نے انتظار کیا، جس طرح کا بھی انقلاب لے کے آئے انہوں نے انتظار کیا. پھر کہا جاتا ہے کہ جی جب تک سارے فقیہ اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک سارے فرقے اکٹھے نہیں ہوں گے. دین کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. 7 مجاہدین کے جتھے تھے، کسی کا کسی کے ساتھ قبلہ نہیں ملتا تھا. کابل کے ایک پہاڑ پہ حکمت یار کی توپیں لگی تھیں، دوسرے پہاڑ پہ احمد شاہ مسعود کی توپیں لگی تھیں، اور پورا کابل کا شہر کھنڈر بنا دیا ہوا تھا. جس کندھار کو انہوں نے سب سے پہلے فتح کیا، وہاں حکمت یار کا لگایا ہوا گورنر تھا، جس کے پائیں باغ میں سے ان کو کئی عورتوں کی لاشیں ملی تھی جن کو ریپ کر کے پھینک دیا گیا تھا. انہوں نے انتظار کیا یہ 7 کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. کسی کو پتا ہے کتنے لوگ تھے جو پہلے دن جنہوں نے ملا عمر کے ہاتھ میں بیعت کی تھی؟ کوئی یاد ہے کسی کو؟ 48. نہیں تبدیل کرنا ہے ہم نے. کثرت کیا ہوتی ہے؟ نہیں تبدیل ہوگا. اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تبدیلی کیوں نہیں ہوا. اللہ نے جو سوال پیغمبروں سے نہیں کرنا، آپ سے کیوں کرے گا؟ لست علیہم بمسیطر، کوئی دروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہوا. 48 لوگ. پہلا جو جتھا سپن بلدک کو فتح کرنے گیا ہے 17 لوگ تھے، جس کو ملا عبدالسلام ضعیف جو تھا وہ سرف کر رہا تھا. اور آپ کبھی ملا عبدالسلام ضعیف کو ملے نہیں. ملا عبدالسلام ضعیف جو تھا نازک جسم والا رکھنا بندہ ہی کوئی نہیں. میں اس کے ہاتھ دیکھتا تھا، میں اس کا ملا صاحب آپ کے لڑکیوں والے ہاتھ. لیڈ کر رہا تھا اس کو. اور جب اس کو نصرت تو فتح ملی ہے، صرف 1.5 دن کے اندر انہوں نے کندھار فتح کر لیا تھا. انتظار نہیں ہوتے چیزوں کے، نہ انتظار کیے جاتے ہیں. جس جگہ جتنا ہے، جتنی بھی ایفرٹ کرتا ہے، وہ ایک کلیکٹر سائیکی بنا لیتا ہے. اور یہی کلیکٹر سائیکی، آپ نے بہت بڑا سوال کیا، اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے.